وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے انسٹاگرام پر جو پوسٹ ڈالی گئی تھی اس کی کمنٹ میں آپ لوگوں نے جو سوال کیے ہیں، آئیے میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب عرض کر دیتا ہوں، اور آپ کے اگر کچھ سوال ہیں تو ان کو کس طرح سے آپ کریں، اس کا کیا طریقہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے ہمیشہ، میں کیا کروں؟ دیکھیے، اگر کسی بندے کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس کا میں بہت چھوٹا سا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ نے اس کو کر لیا انشاءاللہ تعالی گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی، اور یہ میں قرآنی عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ تھوڑا سا گلاس میں پانی لے لیں اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد 21 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو پڑھ کے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کر دیں، جس کو گھبراہٹ ہے پلا دیں یا خود پی لیں، انشاءاللہ تعالی چند لمحات میں گھبراہٹ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام آفتاب ہے، اس کے معنی کیا ہیں پلیز بتائیے؟ آفتاب کے معنی ہے سورج، آفتاب کی جو میننگ ہے وہ سورج کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام محمد آصف ہے، جناب میرے سوال کا جواب ضرور دینا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد سے زنا کرے اور شوہر کہیں دور کام پر ہے 2-3 سال سے، تو کیا اس کا گناہ شوہر کو بھی ہوگا؟ اور اگر شوہر کو پتہ چل جائے تو کیا بیوی کو رکھنا جائز ہے؟ اگر بیوی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو کیا شوہر معاف کر سکتا ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب ضرور دینا پلیز۔ دیکھو، وعلیکم السلام، اگر کوئی شوہر باہر رہتا ہے، مثلا دبئی، قطر، سعودی میں کام کرتا ہے، اور اس کی وائف اس سے دور رہتی ہے، اور وہ 2-3 سال یا 4 سال تک اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھ پاتا ہے، نہیں آ پاتا ہے، اس کے پاس اس سے ملاقات اس کی نہیں ہو پاتی ہے، اور اگر وہ بیوی سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی تو گناہ گار ہوگی ہی، ظاہر سی بات ہے کہ بیوی بہت سخت گناہ گار ہے۔ اور شوہر کا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی اگر 4 مہینے ایک شوہر اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حد لگائی، اور لوگوں اور پوچھا، اپنی بیٹی سے پوچھا، اور عورتوں خواتین سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بنا کتنے دن رہ سکتی ہے، تو بتایا گیا حضرت فاروق اعظم کو کہ 4 مہینے عورت اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک حد قائم کر دی کہ جو لوگ ڈیوٹی کرنے والے ہیں، جو لوگ سرحد پر ہیں، ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے میں تو ہر حال میں جا کر اپنی بیوی سے ملاقات ضرور کرے۔ تو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے بغیر رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو وہ شوہر سے بول دے کہ بھائی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، آپ کو وہاں دبئی یا کہیں باہر جا کے ودیش میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں کھا لیں گے، تھوڑی کم کھا لیں گے لیکن یہیں کھائیں گے، آپ میرے ساتھ رہیے۔ لیکن اگر بیوی نے نہیں بتایا اور بیوی نے اس وقت کوئی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، شوہر چلا گیا کام پر، اور اس کے بعد شوہر سے چھپ کر اگر اس نے زنا کیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزنا یورث الفقر، زنا کرنا فقیری لاتا ہے۔ تو بیوی کو پھر بھی چانس دے دیں، میں آپ سے یہی کہوں گا بیوی کو چانس دے دیں، اگر اس نے معافی مانگ لی ہے تو ایک بار اور اس کو چانس دے دیں، اور اس کو سمجھا دیں کہ اس طرح کی حرکت ہرگز نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنے وہاں پر رہ کر کام کر سکتے ہیں، اور اس میں بیوی اگر آپ سے کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ باہر نہ جائیں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر اپنے وطن میں رہ کے کام کرے، ورنہ پھر شوہر بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، شوہر بھی پھر گناہ گار ہوگا۔ اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیے، اس کے بعد پھر بھی شوہر باہر جا رہا ہے اور 4 مہینے سے زیادہ رہ رہا ہے، 2 سال 3 سال، تو اس میں اگر بیوی گناہ کر بیٹھی تو پھر اس میں ساتھ میں گناہ میں شریک جو ہوگا وہ اس کا شوہر بھی ہوگا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرے کو آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، پلیز کانٹیکٹ می۔ آپ انسٹاگرام پر مجھ سے میسیج میں بات کر سکتے ہیں۔ پڑھائی میں من کیسے لگائیں مفتی صاحب؟ پڑھائی میں من لگانے کے لیے آپ کو من لگانا پڑے گا بھائی، یہ تو آپ خود لگائیں گے نا۔ اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رب زدنی علما، بہت میں چھوٹے وظیفے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کر سکیں۔ میں اتنے لمبے طویل وظیفے جو آپ کو کرنا بھی مشکل ہو، آپ دیکھتے ہوں گے نا بہت ہائی فائی لوگ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، 2 صفوں میں لکھی ہوئی آیات ہوتی ہیں، وہ حافظ صاحب کو تو یاد ہوتی ہے، مولوی صاحب کو جو بتا رہے ہیں آپ کو۔ اب آپ کا یاد کرنا بڑا مشکل پڑ رہا تھا، آپ صرف اسے دیکھ تو لیتے ہو لیکن اس پر جلدی وظیفہ یا عمل کر نہیں سکتے، تو اس لیے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں بہت چھوٹی دعائیں اور چھوٹے وظیفے بتانے کی تاکہ آپ اس پہ عمل کر سکیں۔ تو اگر پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہے تو رب زدنی علما پڑھا کریں، اور باقی خود سے آپ پڑھائی میں من لگائیں، انشاءاللہ تعالی لگنے لگے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب،
میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر غسل فرض ہو گیا یا میں ناپاک ہوں تو مجبوری میں قرآن کی صورت پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی انسان ناپاک ہے، نجس ہے، اور وہ حالت نجاست میں، حالت جنابت میں اگر وہ قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے. قرآن کے علاوہ جو ذکر و اذکار، درود شریف اور جو دعائیں وغیرہ ہیں ان کو تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں قرآن کو یا قرآن کی آیات کو پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت یہ جو مردے کے لیے تبارک کرایا جاتا ہے پورا مسئلہ بتائیے پلیز. دیکھیے یہ جو مردے کے لیے کچھ علاقوں میں تبارک وغیرہ کرایا جاتا ہے نا، تو کچھ روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور روٹیاں بنا کے پھر اس پر یہ تبارک الذی بیدہ الملک جو سورہ ملک ہے 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اس سورت کو اس کے اوپر پڑھوایا جاتا ہے. اور پھر جو میں نے سنا ہے، میں اپنی سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں، اس پر پھر پڑھوانے کے بعد پھر وہ غریبوں میں بھی اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے، وہ جو صورتیں وغیرہ تبارک کی روٹی بنوا کے اس پہ جو پڑھوا رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث اور قرآن سے تو کہیں ثابت نہیں ہے. اب یہ لوگ جو لوگ کرواتے ہیں وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ بھئی اس کا ثواب ہمارے مردے کو پہنچ جائے، ہمارے مرحوم کو پہنچ جائے. تو اگر آپ اس لیے یہ کروا رہے ہیں، مردوں کے لیے اصالہ ثواب کرنے کے لیے کروا رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ جو آپ مردے کے لیے روٹی غریب کو دے دیں گے تو اس کا ثواب تو آپ کے مردے کو ملے گا. لیکن اگر آپ نے وہ روٹی اپنے خود کھا لی یا بچوں کو کھلا دی تو بھائی وہ پھر اس کا ثواب اس کو کیسے ملے گا؟ کیونکہ اس پہ آپ کا جو اخلاق ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ مردے کو اس میں کوئی فائدہ نہیں. یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ دروازے پر فقیر آیا، اس نے اللہ کے واسطے سوال کیا، آپ نے جیب سے 2 روپے نکالے، 2 روپے نکال کے دونوں دے دیے، تو ثواب کتنے کا ملے گا؟ 2 کا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ظاہر ہے کہ 2 کا ملے گا. آپ نے 2 روپے نکالی، ایک جیب میں رکھ لیا، ایک فقیر کو دے دیا، غریب کو دے دیا، تو 1 کا ملے گا. اور اگر اس نے اللہ واسطے سوال کیا، آپ نے 2 روپے نکالے جیب سے، دونوں جیب میں رکھ لیے، تو یار ایک ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. کہ آپ نے 2 نکالے تو لیکن پھر جیب میں ڈال لیے. تو آپ نے بنایا تو مردے کے اصالہ ثواب کے لیے، مردے کے نام سے، کہ بھائی چلو ہمیں مردے کو ثواب پہنچ جائے گا، اور وہ خود ہی ساری روٹیاں اور کھا لیں اور بہترین لوگوں کو کھلا دیں، تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ اگر آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کروائیں، خود کریں، اور اس کے علاوہ ایصال ثواب کے لیے اس کے صدقہ دیں، غریبوں کو کپڑے پہنا دیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیں. اسی طرح سے اگر آپ غریبوں میں روٹی تقسیم کر دیں گے ان کو کھانا کھلانے کے لیے، تو اس کا ثواب آپ کے مردوں کو ملے گا. اور اگر آپ ایسے ہی خود کھا لیں گے تو اس کا ثواب مردے کو نہیں ملے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا نماز کے بنا بھی عمل قبول نہیں ہوتا؟ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا. اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے یا اور اچھے دیگر کاموں میں وہ خرچ کر رہا ہے، تو جو وہ خرچ کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، وہ اس کی سزا پائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان فرقان پٹھان مرینا سے سوال ہے کہ ہم چاہتے ہیں بولنا لیکن وہ شخص نہیں بولنا چاہتا، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی آپ کے دل کی بات ہے. اگر امام کے لیے بہرحال یہ ہے کہ امام جو ہے نا، جو اس کے مقتدی اور امام میں ایک اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ مقتدی جو ہوتا ہے وہ اپنے امام کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جس کو فالو کر رہا ہے وہ بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنے جو اس کے مقتدی ہیں ان کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے. بہرحال نماز پھر بھی ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر وہ آپ سے جلن کپٹ حسد رکھ رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. بہرحال آپ کی نماز جائز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں شعیب اختر، میرا بھائی 1 سال سے لاپتہ ہے، اس کو ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. پولیس وغیرہ سب جگہ اطلاع کر چکے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. اگر کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے برائے مہربانی. آپ ایک کام کیا کیجئے، عشاء کی نماز کے بعد 786 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل عمل ہے، بس تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، مشکل کچھ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک پرچی آپ لے لیں جس میں اس کا نام، جو لاپتہ ہے جو شخص، اس کا نام اور اس کے والد کا نام لکھنا ہے. اور لکھنے کے بعد آپ کو 786 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور اس کے اوپر دم کر دینا ہے. اس کے اوپر پڑھ کے نام کے اوپر، پرچی کے اوپر پھونک دینا ہے، اور پھر اس کو تعویذ سا بنا کے اس کو پیڑ پہ آپ لٹکوا دیں. اس عمل کو آپ 7 دن تک کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے، بہت بڑے بڑے بزرگوں کا بتایا وہ عمل ہے، انشاءاللہ وہ لاپتہ شخص یا تو اس کا پتہ لگ جائے گا یا وہ خود بخود انشاءاللہ گھر آ جائے گا.
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا کرکٹر بن سکتا ہوں؟ بالکل بن سکتے ہیں، اگر اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو گھٹنے کھولنا شرط ہو یا داڑھی کاٹنا شرط ہو، یہ اس قسم کے کوئی شرائط نہیں ہے۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جیسے چاہیں کھیلیں، جیسے چاہیں رہیں، جس میں آپ کے گھٹنے بھی ڈھکے رہ سکتے ہیں۔ بھائی کرکٹ میں تو اکثر ڈھکے ہی رہتے ہیں، اور داڑھی وغیرہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ داڑھی کاٹ کے ہو، یہ وہ اگر شریعت کی پامالی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کھیل سکتے ہیں، کرکٹر آپ بن سکتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، مجھے اپنا آفیشیلی نام چینج کروانا ہے، کیوں نام چینج کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے اس کی وجہ بتائیں، اور آپ کا ابھی اس وقت کیا نام ہے، آپ اس اپنے نام کو مکمل آپ اپنا سوال کریں۔ میرا نام محمد صاحب ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ وعلیکم السلام۔ نماز کے دوران اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز وہیں سے ختم ہو جائے گی۔ اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور پھر سے نماز کو پڑھے، کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، تو اس لیے جب وضو ٹوٹے گا تو اس کی نماز وہیں سے رک جائے گی، ساکت ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں ہے، جماعت میں ہے، پہلی صف میں ہے، پیچھے لوگ ہیں اور اس کا نماز میں وہی وضو ٹوٹ گیا، وہ پیچھے آنا پیچھے نکلنا اس کا نہیں پاسبل ہو پا رہا ہے کہ نکلے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا، تو اس کے لیے بہتر طریقہ جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلی صف سے پیچھے کو آنا چاہے تو یہ دیکھ لے کہ وہ آرام سے نکل سکتا ہے کہ نہیں، مقتدی کو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی پرابلم تو نہیں ہوگی۔ اگر وہ نکل سکتا ہے تو پھر وہ اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ باہر کی جانب آ جائے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ کیوں نکلا ہے، لوگ یہ سمجھیں کہ شاید ناک سے خون وغیرہ آ گیا ہے، نکسیر وغیرہ پھوٹی ہے، اس وجہ سے یہ شخص نماز سے باہر ہو گیا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ ناک پہ اس طرح سے ہاتھ لگائے، تاکہ جیسے وہ نکسیر وغیرہ پھوٹتی ہے نا، ناک سے جو خون آتا ہے، تو جس طرح سے ہاتھ لگایا جاتا ہے اس طرح سے ہاتھ لگا کے وہ لوگوں کی صف سے نکل کر باہر آ کے وضو کرے اور پھر سے وہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر اکیلا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ہی وہاں سے ہٹے اور وضو کر کے نماز کو پھر سے پڑھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں ضلع بہرائچ سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے تو اس سے فاتحہ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ضرور دیں۔ بھائی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اپنا گناہ گار ہوگا۔ آپ اگر کسی سے قرآن خوانی کروانا چاہ رہے ہیں، یعنی قرآن پڑھوانا چاہ رہے ہیں، فاتحہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس سے کروا سکتے ہیں، وہ کر سکتا ہے، آپ کو ثواب ملے گا، وہ اس کے جو عمل ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ میرا نام محمد صاحب ہے، اس کے معنی بتائیے پلیز مفتی صاحب۔ دیکھیے صاحب تو ایک رسپیکٹڈ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے جو عزت اور احترام کے لیے لوگوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، حافظ صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب۔ اور جو محمد جو ہے نا، محمد یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس کے معنی ہے تعریف والا۔ محمد کا معنی تعریف والا۔ اس کے علاوہ السلام علیکم حضرت مفتی عالم مداری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کوئی سوال ہی نہیں ہے، بس سلام ہی سلام ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا نام محمد ثاقب ہے، میں یو پی بستی سے ہوں۔ جمعے کی نماز میں کتنی رکعت سنت پڑھنا ضروری ہے جس سے نماز ہو جائے؟ جماعت سے پہلے کتنی رکعت اور جماعت کے بعد کتنی رکعت؟ پلیز جواب ضرور دیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اچھا بھائی جزاک اللہ، آپ نے بتا دیا، ہم بہت اچھے ہیں۔ دیکھو اگر جمعہ کوئی شخص پڑھ رہا ہے نا، تو جمعے سے پہلے کی جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر امام کے ساتھ وہ 2 رکعت فرض پڑھے گا، پھر اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت ہیں، پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میری الٹی آنکھ 1 مہینے سے پھڑک رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بہت برا ہوگا، آپ بتائیے اس کی کیا نشانی ہے؟ بھائی الٹی آنکھ جو پھڑکتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ الٹی آنکھ شیطان کی جانب سے پھڑکتی ہے، تو اگر الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور برا ہوگا اچھا ہوگا یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کل کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا ٹھیک وقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا لڑکی اللہ جانتا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کیا ہے، مشینیں بتا دیتی ہیں۔ بھائی 6 مہینے کے بعد جب وہ پورا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے نا، جب مشینیں آپ کی بتاتی ہیں، پہلا مہینہ حمل کا ہے، دوسرا تیسرا مہینہ، تیسرے مہینے میں بتا کے دکھائے کوئی مشین کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور پھر اگر یہ بتا بھی دیا تو یہ کیسے بتاؤ گے کہ شقی ہے یا سعید، یعنی کہ نیک ہے یا برا ہے یا اچھا ہے، یہ کیسے انسان بتائے گا جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو آنکھ پھڑکنا یہ اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، شیطان کی جانب سے بہرحال ہوتا ہے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں انڈیا سے ہوں اور ایک سنی مسلمان ہوں، اور میں ابھی عرب کنٹری قطر میں رہتا ہوں، لیکن یہاں کے نماز کے طریقے
ہیں وہ سنی سے نہیں ملتے اور میں اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، نماز تو پوری کر لیتا ہوں لیکن من میں ایسا چلتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھا ہے، کچھ ادھورا سا لگتا ہے، میں ایسی نماز کیا مکمل طور پر جائز ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جو عرب کنٹری وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ وہاں پر کچھ شوافے رہتے ہیں، یعنی شافعی اور حنبلی۔ ہم لوگ ہیں اکثر و بیشتر، آپ میں سے بھی جو لوگ ہوں گے وہ حنفی ہوں گے، میں بھی الحمدللہ حنفی ہوں، امام اعظم کو، مسلک امام اعظم کو فالو کرتا ہوں۔ وہاں پر بہت سارے لوگ شوافے ہیں، یعنی کہ شافعی ہیں، کچھ حنبلی ہیں۔ تو اگر کوئی حنبلی ہے، شوافے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ کچھ ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے مسائل کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے یعنی کہ کچھ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، حنبلی وغیرہ، کچھ شافعی وغیرہ کچھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ طریقے اگر الگ ہیں، ٹھیک ہے، عقیدہ ایک ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز ایسے امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک حنفی مقتدی ایک شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اور ایک شافعی مقتدی ایک حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر نماز کا طریقہ الگ ہے اس لیے کہ وہ شافعی ہے یا حنبلی ہے، تو آپ نماز بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، عقائد کی بیس پر اگر آپ کا دل نہیں بھرتا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس نماز کو دوہرا لیں۔ جس نماز میں آپ کا دل نہ بھرے، آپ کو لگے کہ یار پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی، تو بہتر ہے کہ آپ اس نماز کو دوہرا لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد تسلیم ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گندے خیال کو کیسے روکیں اور دل کیسے مضبوط ہو؟ میرا دل بہت نرم ہے، کبھی بھی گھبرانے لگتا ہے۔ گندے خیال کو روکنے کے لیے تو آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنا ہے۔ دل کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو معجون کوئی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ دل و دماغ کی تقویت پہنچانے کے لیے کوئی بہترین آپ معجون لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھو، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جہاں پہ وظیفے کام کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ دوائیں کام کرتی ہیں۔ اب آپ کا پیر کسی کا ٹوٹ جائے ایگزامپل، ٹھیک ہے، اب اس پہ پیر پہ چڑھانا ہے پلاسٹر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب کچھ پڑھ کے دم کرو ہمارا پیر صحیح ہو جائے، تو بھائی تھوڑی ہوگا۔ آپ کو جہاں پہ دوا کھانا ہے وہاں دوا ہی کھانا پڑے گی، جہاں پہ دعا کی ضرورت ہے، کچھ اثرات آسیبی اور نظریات، کچھ ایسے معاملات ہیں وہاں پہ دعا کام کرتی ہے، اور اللہ کی مرضی، اللہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن جو ظاہری اسباب کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگر دوا کی ضرورت ہے تو وہاں پہ دوا کرائی جائے، دعا کی ضرورت ہے وہاں پر انسان کو دعا کرانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی عالم مداری صاحب، میرا نام سید عرفان، فارم ایٹا، اتر پردیش۔ میرا سوال اپنے عزیز اور گھر والے جو اس دنیا فانی سے الوداع کر گئے ہیں، انہیں خواب میں ملاقات کرنے کا طریقہ بتائیے، بہت شکریہ۔ اگر اس کا میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھے کہ ہمارے مرحومین کس حالت میں ہے، تو اس کے بارے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھے، دوسری میں الم نشرح لک صدرک پڑھے، تیسرے میں والتین پڑھے، چوتھے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرشتے کی جانب سے اس کے مردے کے جو حالات ہوں گے اس کے اوپر کھول دے گا، یہ عالم رؤیا میں خواب کی حالت میں، اور اس کے علاوہ ظاہری طور پر تو ہو نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عالم برزخ اللہ نے عالم برزخ کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن کچھ نیک لوگ اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو کھول دے گا، کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے، والدین انتقال کر جائیں تو بچے پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ان وظائف کے ذریعے سے ان کے اوپر ان کی چیزوں کو کھول دیتا ہے تاکہ تم گھبراؤ، پریشان مت ہو، تمہارے والدین یا جو بھی ہیں وہ اچھی جگہ پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ شکرانے کی نماز کی نیت کیسے کر رہے ہیں؟ عربی میں نویت ان اصلی للشکر بھی کر سکتے ہیں شارٹ میں، اور اس کے علاوہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم شکرانے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ بس ایسے ہی کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، اگر کوئی مسلم خاتون کسی غیر مذہب سے شادی کرتی ہے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے مسلم رشتہ دار ان کے کلمے پڑھیں یا پارے پڑھ کے دیں تو کیا ان کو دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر غیر مسلم کے لیے، کسی بھی غیر مسلم کے لیے اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں قرآن مقدس کے ذریعے سے تو جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اسلام والا تھا، ٹھیک ہے، اس نے کچھ زندگی میں گناہ کیے لیکن وہ اسلام سے اس کا بہرحال تعلق تھا، تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے۔
السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا نام محمد فیضان ہے، میں کانپور سے ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کروں جس سے مجھے میرے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے۔ آپ شریعت کو فالو کرنا شروع کر دیں، شریعت پر عمل کرنے لگیں، چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی آپ ترک نہ کریں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا لگاؤ اس شریعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا نام محمد نفیس ہے۔ محرم میں تیسرے دن جو فاتحہ ہوتی ہے تو وہ اس کو کرنی چاہیے، اس کے بارے میں فرمائیے۔ پہلے آپ یہ بتائیے، تیسرے محرم کو جو فاتحہ آپ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر شہدائے کربلا کے لیے کر رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، ایصال ثواب جائز ہی ہے، اور ورنہ آپ اپنے سوال کو پوری طرح سے اوپن کریں، پوری طرح سے مکمل تفصیل سے آپ سوال کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام، میرا نام محسن ہے، میرے نام کا مطلب کیا ہے اور کیا قبرستان میں دعا پڑھ سکتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آپ کا نہیں آ رہا ہے۔ نام کا، محسن نام کا معنی کیا ہے؟ محسن، دیکھیں محسن ہیلپر کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں، اور محسن کے معنی ایک سپورٹ کرنے والا اس کے بھی آتے ہیں، یعنی کہ ساتھ دینے والا، مددگار، محسن، یہ معنی آئے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں جاوید علی، میں آپ سے ایک صلاح لینا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ اکثر آنکھ کا زنا ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں پھر بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، کتنے بھی آپ وظیفے کر لو کام نہیں کریں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ خود سے ہی آپ کو بچنا ہے، اور کیسے بچنا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے نامحرم کی طرف نگاہ پڑنے سے اپنی آنکھ کو روکے رکھا، اپنی آنکھ کو باز رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں مٹھاس پیدا فرما دے گا۔ پہلی نظر ایک دم پڑ گئی اچانک تو انسان جھکا لے تو پہلی نظر معاف ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر پھر اسے دیکھنا تو یہ پھر ناجائز ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا العینین النظر، دونوں آنکھوں کا زنا ہے کسی نامحرم کی طرف دیکھنا، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت اب بس آپ کریں، یہ وظیفہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آپ کثرت کرتے رہیے۔ باقی کوشش آپ کو بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ وظیفے پر ڈیپینڈ ہو کے رہ جائیں۔ وظیفہ مطلب دعا، آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں بچائے رکھ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے، کیونکہ شیطان ہی سب گناہ کرواتا ہے، تو بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچائے رکھ، اور اس کے علاوہ خود پوری طرح سے مکمل طرح سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا بہت اہم مسئلہ ہے، میرے ہاتھوں سے بہت زنا ہوتا ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں پھر بھی ہو جاتا ہے، میں بہت پریشان ہوں اس چیز سے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ جب یہ گناہ کرتے ہو نا تو آپ یہ سوچا کرو کہ آپ بچوں کے مرڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنا آدمی پریشان ہے اپنے بچوں کو لے کر کے، بچے نہیں ہو رہے ہیں اور آپ ان کو چند لمحات میں ضائع کر رہے ہیں، تو آپ یہ کم سے کم خیال رکھو یار کہ یہی سوچ لو کم سے کم کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس سے ایک بچے کو وجود ملتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ جب خیال آئے گا نا، جب آپ شادی کے بعد، پھر انسان بہت پچھتاتا ہے، اپنے روتا ہے کہ یار کیا کریں، پھر کوئی دوائیں جلدی کام نہیں کرتی ہیں، جب انسان پھر سب یہ آج کل دیکھیں نا بڑے بڑے ٹائٹل ملیں گے کہ نامردانگی کا علاج اور اس کا علاج ایک خوراک میں ایسے ہو جائے گا، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، مطلب یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں نا، میرے پاس آتے ہیں لوگ، وہ آ کر بتاتے ہیں کہ یار مفتی صاحب سب کچھ کر چکے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو یار یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے اس وقت کے گناہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ ہاتھ کے ذریعے سے، یہ ان گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تو کم سے کم اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ اس سے بچیں، اور جب کبھی اس طرح کے خیال آئیں، آپ خلوت سے ہٹ کے، اکیلے پن سے ہٹ کے آپ اپنی فیملی میں جا کر بیٹھ جایا کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا نام محمد حسین ہے اور میں ضلع پرتاپ گڑھ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں نماز پڑھا تو آپ بتائیے خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال، ہماری پھوپھی بہت زیادہ موٹی ہیں، نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو آپ کوئی عمل بتائیے۔ اگر خواب میں نماز پڑھتے دیکھا ہے تو بہت اچھی خواب ہے، نماز کی اور زیادہ پابندی رکھیں، آپ سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ آپ نماز مکمل پڑھیں، آپ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن اس سے ایک وقت کی نماز کبھی چھوٹ گئی تو اسے خواب میں پھر وہی دکھتا ہے تاکہ وہ نماز کی طرف آ جائے، تو اس لیے آپ نماز کی مکمل پابندی کریں۔ پھوپھی سے اپنے بولیں کہ اگر زینا ہے تو روز صبح زینے سے اترا چڑھی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ باہر مت بھیجیے گا، بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا، آپ سڑک پہ جاؤ، میں اکثر رات برات آنا رہتا ہے پروگرام سے، جب ریٹرن ہوتا ہوں واپس آتا ہوں تو فجر کے ٹائم آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سڑکوں پہ عورتیں دوڑ رہی ہوتی ہیں خطرناک طریقے سے،
جمپ لگا کے وہ اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے، تو یار کم سے کم اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ان سے کہو اپنے گھر پہ لیفٹ رائٹ کرتی رہیں، اوپر نیچے 10 20 50 100 چکر جتنے لگا سکیں لگائیں، ٹھیک ہے. اور تلی ہوئی چیزیں کھانا بند کر دیں. اچھا یہ کوئی کرتا نہیں، پرہیز نہیں کرتا ہے کوئی، بس دوائیں اور عمل کے پیچھے. تلی ہوئی چیزیں کھانا بند کرے، چاول وغیرہ بند کرے. تلی ہوئی چیزوں سے چربی زیادہ بنتی ہے، ڈاکٹروں کی بھی بات مانی جائے گی نا، ایسا تھوڑی ہے ہر جگہ وظیفے کام کریں گے. تو اس لیے تلی ہوئی چیزیں کھانا بند کی جائیں، اور ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں کیا چیز زیادہ سوٹ کر رہی ہے تو اس چیز کو کم کیا جائے، ٹھیک ہے. فیٹ بڑھانے والی جتنی چیزیں ان کو کم کیا جائے. اور اس کے علاوہ میں وظیفہ آپ کو ایک ایسا بتا رہا ہوں، اگر اس پر وظیفے پہ عمل کر لیا، اور یہ بہت ایسا وظیفہ ہے خدا کی قسم، جتنے لوگوں نے اگر اس کو پابندی سے کیا تو ان کا موٹاپا تو گیا ایک دم، وہ فٹ ہو گئے وہ لوگ. وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے جیسا بتایا کہ میری پھوپھی نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو ان سے بس یہی بولیے کہ کسی نہ کسی حالت میں نماز پڑھیے. نماز سے اچھی ورزش کوئی نہیں ہے، دوڑ سے اچھا، ان سب چیزوں سے اچھا 5 وقت نماز پڑھیں گے، جھکیں گے، اٹھیں گے، سجدے میں جائیں گے تو انشاءاللہ ورزش ہوگی، خود جو فیٹ ہوگا وہ خود کم ہوگا انشاءاللہ. تو بس نماز کی پابندی رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو موٹاپا ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا نام محمد فہیم خان ہے، میں 4 سال سے پریشان ہوں. میرا میڈیکل اسٹور ہے، پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں. سب کے یہاں کسٹمر رہتے ہیں بٹ میرے یہاں کسٹمر نہیں رہتے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی اور قرض پہ قرض بڑھتا جا رہا ہے. کسی کا پیمنٹ بھی ٹائم سے نہیں دے پا رہا ہوں. میرے گڈ ول خراب ہو رہی ہے مارکیٹ میں. کچھ ایسا بتائیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں بہت پریشان ہو چکا ہوں. کبھی کبھی من کرتا ہے کہ سوسائڈ کر لوں، پر میری بیوی بچے یہ سوچ کر رک جاتا ہوں. اللہ کے واسطے آپ اس خیال کو بھی ذہن سے نکالیں. سوسائڈ بچوں والے کام ہے، یہ بچوں والی سوچ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کام جو ہیں یہ بہت بد عقل لوگ جو ہیں نا ان کے کام ہے کہ یار ذرا سی بات پہ اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دینا. اچھا انسان سوسائڈ کیوں کرتا ہے؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہزاروں لوگ اس چیز کو سمجھ لیں کہ انسان سوسائڈ کیوں کرتا ہے. سوسائڈ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یار ہماری اس زندگی میں، اس لائف میں بہت پرابلمس ہیں، تو اب ہم اگر مر جائیں گے، سوسائڈ کر لیں گے تو ہم بالکل بری ذمہ ہو جائیں گے، ہماری ساری ٹینشن ختم ہو جائیں گی. یار ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بڑھ جائے گی. کیونکہ اگر جو اللہ نے زندگی آپ کو دی ہے تو وہ اس زندگی کا حساب نہیں لے گا کہ یار تم، اللہ جب اس چیز کا حساب لے گا تم پانی زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ اس چیز کا حساب نہیں لے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم زندگی کو ایک لمحے میں رسی کے ذریعے اور ذرا سی بات پر مر کے چلے آئے. تو اللہ نہیں کہے گا. تو پھر انسان سوچتا ہے ہم ٹینشنیں ہماری ختم ہو جائیں گی، حالانکہ پھر ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں. پھر فرشتے وہاں ٹھکائی کرتے ہیں، یہاں تو کوئی ٹینشن نہیں، بیوی سنا رہی امی کے پاس چلے جاؤ، امی سنا رہی بیوی کے پاس چلے جاؤ، فلاں نے سنا ہے باہر نکل جاؤ، زیادہ گھر والے سنا رہے ہیں گھر سے باہر نکل جاؤ، ٹھیک ہے. فرشتے جب پکڑیں گے نا چاروں طرف سے، ادھر ایک کھڑا ادھر ایک کھڑا، ادھر بہرا ادھر گونگا، وہ مارے گا ادھر سے، آپ نہ ادھر جا سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو، نہ زمین کے اندر جا سکتے ہو نہ قبر سے باہر آ سکتے ہو. تو عالم برزخ سے پھر آپ نکل کے نہیں آ سکتے ہو. تو اس لیے انسان پھر وہاں پریشان ہوگا، خون کے آنسو روئے گا، دانت پیسے گا کہ یہ ہم نے کر لیا. تو اس لیے یہ تو انسان سوچے نا کہ ہماری ٹینشن ختم ہوگی. بھائی ٹینشن بڑھ جائے گی. اللہ کے جو فرشتے ہیں نا وہ ایسی خطرناک ماریں گے کہ وہ کہے گا کہ یار دنیا تو ہمارے لیے جنت تھی، اسے پھر دنیا جنت لگے گی کہ ہم جنت میں تھے. تو اس لیے یہاں کے جو پرابلمس انسان کی لائف میں آتی ہیں ان کو سولو کیا جائے، نہ کہ یہ کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا جائے، ٹھیک ہے. بہرحال میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. آپ فجر کی نماز کے بعد 121 مرتبہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب پڑھا کریں، اور آپ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پرابلم سولو ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے راستوں کو ہموار کر دے گا، رزق کے دریچے کھول دے گا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں دہلی مصطفیٰ آباد سے محمد شاہد جمال انصاری. مفتی صاحب میرا سوال نمبر 1، وسیلہ کسے کہتے ہیں اور دعا میں وسیلہ لگائیں تو کیا عقیدہ رکھیں؟ سوال نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دعا میں لگانا جائز ہے؟ بتائیے. دیکھیے وسیلہ، اگر کوئی انسان وسیلہ تو لگانا بالکل جائز ہی ہے، آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ انسان وسیلہ لگانا یہ تو بالکل جائز ہے. وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اذان میں کے بعد کی جو دعا ہے نا وہیں سے کلیئر ہو رہا ہے کہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لگانا ہے تو بہت بہتر ہے، بلکہ افضل ہے۔ انسان کو چاہیے ہے کہ وہ جب دعا مانگے اللہ سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مانگے۔ توسل کو وسیلہ کہتے ہیں، توسل یعنی کہ ان کے توسل سے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو بالکل جائز ہے، آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، میرے رائٹ ہینڈ میں ایک چھوٹا سا ٹیٹو کا نشان ہے اور میں نماز پڑھتی ہوں، تو کیا میرا نماز ہو رہا ہے؟ پلیز بتائیے ضرور۔ دیکھیے، اگر کوئی بعض لوگ ایسے ہیں نا جو ٹیٹو وغیرہ بنوا لیتے ہیں، بنوا تو بڑی خوشی لیتے ہیں اپنی ایسی نشے میں کہ یار بنا دو اچھا لگے گا، اور پھر بعد میں جب تھوڑے دنوں بعد انہیں خیال آتا ہے یار بہت پچھتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے اتنا پچھتاتے دیکھا ہے، کوئی انسان ایسا ہی نہیں جو ٹیٹو بنوا کے پھر خوش ہوا ہو، 99%۔ باقی 1% تو ہر جگہ رہتے ہی ہیں نا، 1% میں تو خوش ہیں۔ باقی اکثر و بیشتر لوگ یہی کہتے ہیں یار ہم نے بیکار میں بنایا، بہت پچھتاتے ہیں۔ تو کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ پھر اس سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان نے یہاں پہ ٹیٹو وغیرہ بنوا لیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب وہ وضو کر رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پرت بن جاتی ہے جو پانی کو حائل نہیں ہونے دیتی ہے، پانی کو اندر نہیں جانے دیتی ہے، پانی کو کھال تک، جڑ تک نہیں پہنچنے دیتی ہے۔ تو اس لیے وہ اس کا بنوانا ناجائز ہے۔ تو اگر پھر انسان وہ کبھی ہٹتا بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال اگر کسی انسان نے بھول کر یا جان بوجھ کر یہ غلطی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور اس کے بعد پوری کوشش کرے اس کو ہٹانے کی۔ اگر نہیں ہٹ سکتا ہے تو کم سے کم اس سے تھوڑا سا ویک کروا لے، کمزور تو کروا لے، تاکہ وہ پانی ہمارا کسی طرح سے اندر پہنچ سکے۔ اگر ساری کوششیں کر چکے ہیں، ناکام ہیں، اور پاسبل ہی نہیں ہے اس کو ہٹانا یا اس کو کم کرنا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور اس کے بعد نماز کو پڑھتا رہے۔ پھر اس حالت میں نماز بھی جائز ہوگی، وضو بھی جائز ہوگا، اور وضو نماز دونوں چیزیں جائز ہیں، کیونکہ مجبوری کی حالت ہے۔ اب آپ پوری کوشش کر چکے، ختم ہی نہیں ہو رہا، اس لیے بہرحال اگر آپ میں سے کسی کا ارادہ ہو تو ہرگز مت بنوائیے گا، کبھی مت بنوائیے گا، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام صبا ہے، میری شادی ایک جاہل انسان سے ہو گئی ہے۔ اچھا، میں اسے دین کی راہ پر لانا چاہتی ہوں، پر وہ میری بات نہیں مانتے ہیں۔ پلیز کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں ان کو دین کی راہ پر لے آؤں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کے راستے پر لائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک کام کیا کیجئے، ان کو پیار سے سمجھائیے۔ اب مسئلہ یہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب اتنے غصے میں سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب بہت ہی زیادہ اس قسم کے آپ کے شوہر ہوں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ پانی لیں، ٹھیک ہے، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس پانی میں دم کریں، اور وہ پانی اپنے شوہر کو روزانہ پلایا کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا، ان کا مائنڈ اور غصہ تھوڑا سا کنٹرول ہوگا۔ پھر جب وہ مائنڈ ان کا غصہ کنٹرول ہوگا تو پھر آپ دھیرے دھیرے ان کو سمجھائیے، اور ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو خوب عبادت کرنے کی، ریاضت کرنے کی، نیکی کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام جاوید علی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے، تو جو نبی نے پہلے دنیا میں آئے تھے وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ آپ کا سوال اس سے پچھلے فرائیڈے کو ہو چکا ہے، جواب اس میں دیکھ لیجئے، یوٹیوب اور فیس بک پر اس کی ویڈیوز ہیں، آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ السلام علیکم۔ صحیح مسلم کون ہے، دیوبندی یا بریلوی؟ آپ کا بھی سوال ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو سوال کیسے کرنا ہے، سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے مفتی عالم مداری آفیشیل، اس پر ایک پوسٹ ڈالی جائے گی جس میں لکھا ہوگا کہ آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوگا کہ آنے والے جمعے کو اتنی تاریخ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس کی کمنٹ میں آپ لوگوں کو سوال کرنا ہے، پھر جو آپ کے سوال ہوں گے ان کے جواب انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو یوٹیوب اور فیس بک پر آپ لوگوں کو اس کے جوابات مل جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام مسائل پر غور و فکر کرنے کی، اور مکمل طرح سے دین پر چلنے کی، نماز پڑھنے کی، مکمل طرح سے ہمیں نماز کی پابندی رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔